للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے شب جمعۃ المبارک کے آج خوبصورت دن گزرنے کے بعد ہفتہ کی اس بابرکت شب میں اللہ کریم کے در پہ آج پھر ہم حاضر ہیں. سردی کا موسم ہے، شدید ٹھنڈ ہے، اس کے باوجود بھی آپ تمام احباب اس درس پاک میں حاضر ہوئے. اللہ کریم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. سب کا آنا بیٹھنا ایک ایک لمحہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے سب کی جوڑیاں رحمتوں برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرما. سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں بعض اوقات انسان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے تو انسان وضو نہیں کر سکتا. تو جب انسان وضو نہ کر سکے تو شریعت مطہرہ نے اسے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے. تو آج ہم تیمم کے حوالے سے پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے اور تیمم کے احکام کیا ہیں. اللہ کریم ہمارا یہ خوبصورت عمل اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور اس احسان پر ہم اپنے اس کریم رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. اپنا پیارا حبیب، اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا اور ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اگر آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کی سیرت اور ان کی تاریخ کو پڑھیں تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء کے احکامات تھے، ان کی شریعتیں تھیں، ان کے اندر یہ تھا کہ جو بھی نبی آئے گا اس کی عبادت کی ایک مخصوص جگہ ہوگی. ان مخصوص جگہوں پر ہی وہ عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہیں پر عبادت نہیں کر سکتے. پانی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پانی نہ ہو تو وہ پھر آگ سے اپنے جسم کو داغیں گے، تب جا کر ان کا وجود پاک ہوگا. قربان جو میں حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میرا سونا حبیب اس دنیا فانی میں تشریف لاتے گئے. میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پہ لگتے گئے تو اللہ نے قدم مصطفیٰ کی برکت سے پورے روئے زمین کو ہمارے لیے پاک اور صاف بنا دیا. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے. یعنی باقی انبیاء اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے تھے، حضور کے قدم لگے پوری روئے زمین اللہ نے پاک اور صاف پیدا فرما دی. اب قدم مصطفیٰ کی برکت سے زمین پاک ہو گئی. اب حکم یہ ہے کہ اس زمین پہ جہاں آپ کی نماز کا وقت ہو جائے، جس جگہ کے اوپر آپ ہیں، مسجد نزدیک نہیں ہے تو آپ جس زمین کے ٹکڑے پہ ہیں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، وہیں پہ سجدہ ریز ہو جائیں. اللہ آپ کی سجدہ ریزی کو قبول فرما لے. اور آپ کسی ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے
پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، یا اتنا پانی ہے کہ آپ صرف پی کے اپنی زندگی کا گزارا کر سکتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یار کے قدموں کے صدقے زمین پاک کی ہے، اسی پاک مٹی سے تیمم کر لینا، اللہ تمہارے وجود کو بھی پاکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس کریم رب ذوالجلال نے اتنی آسانی ہمارے لیے پیدا فرما دی کہ آج ہم اگر پانی موجود نہ ہو یا بیماری شدید ہو اور ہم وضو نہ کر سکیں، تو اس کریم رب نے مٹی کو ہمارے لیے پاکیزہ بنا دیا کہ اسی پہ تیمم کر لو، اللہ کریم تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ سامعین ذکر ہے تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہے نیت کرنا، اس کے بعد ہے سارے منہ پہ ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا ہے کون سمت دونوں ہاتھوں پہ مسح کرنا۔ یہ میں آخر میں آپ کو پورا طریقہ جو تیمم کا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا، پہلے آپ مسائل وہ سماعت فرما دیں۔ 3 فرض ہیں اور ایک بھی فرض رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں باقی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر دوسرا پورے منہ پہ انسان ہاتھ پھیرے گا۔ تیسرا جو ہے کونیوں کا جو ہے دونوں ہاتھوں سمت یہ مسح کریں گے، یہ تیمم کے فرائض میں شامل ہے۔ تیمم کی 10 سنتیں ہیں، سنت پہ عمل کیا جائے تو اللہ بے حد اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، ہو جائے بھی جائے تو پھر اس میں پکڑ نہیں ہے، تیمم انسان کا ہو جائے گا۔ سنت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے، ہاتھوں کو زمین پر مارا جائے، یعنی مٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے مس کیا جائے۔ زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ لینا، یعنی زمین پہ ہاتھ رکھ کے اس کو آگے کیا جائے، پیچھے لوٹایا جائے، رگڑا جائے تاکہ مٹی انسان کے ہاتھ میں جم جائے۔ انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ یوں ہاتھ کر کے بندہ مسح جو ہے وہ زمین پہ نہ مارے، بلکہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں تاکہ اگر مٹی ہے تو وہ اچھے طریقے سے انسان کی انگلیوں میں بھی آ سکے۔ پھر انسان اپنے منہ کے اوپر اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسح کرے، دونوں مسے پے در پے ہو، یعنی یہ جو چہرے کا مسح ہے وہ بھی اور کونیوں کا مسح، اس میں فرق جو ہے وہ زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ چہرے کا مسح کرے اور بیٹھ جائے اور تھوڑے سے کافی وقفے کے بعد پھر انسان ایک ہاتھ کا مسح کرے، دوسرے ہاتھ کا مسح کرے۔ اور سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کا جو ہاتھ ہے اس کا مسح کیا جائے، پھر بائیں ہاتھ کا مسح کیا جائے، داڑھی میں خلال کیا جائے۔ اگر انسان کی داڑھی ہے تو تیمم میں بھی یہ حکم ہے کہ اس داڑھی میں آپ اپنے ہاتھوں سے خلال کریں گے۔ وضو میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر جس کی داڑھی ہو تو وہ لازماً داڑھی میں خلال کیا کریں، چلو میں پانی لے کر داڑھی کو اچھے طریقے سے بھگویا کریں تاکہ تہہ تک پانی پہنچ جائے، اور اپنی انگلیوں سے داڑھی میں خلال کیا کریں، انگلیاں ماری کریں تاکہ کوئی بھی بال وہ خشک نہ رہ سکے۔ انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اگر غبار نہ پہنچا ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غبار ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہی ہو تو آپ نے مٹی ہی ساری ملنی ہے۔ خلال کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے، سنت ہے، تو خلال اس کے لیے لازمی کیا جائے۔ اب تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے نیت کی، زبان کے ساتھ آپ نے نیت لازمی کر لینی ہے کہ میں بے وضو ہوں یا بے غسلہ ہوں تو میں پاکی کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے آپ نے زمین کے اوپر مارنا ہے، یا زمین کی جنس سے جو چیز ہو، پتھر ہے، چونا ہے، اینٹ ہے، دیوار ہے، ان کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لکڑی کے اوپر، کپڑے کے اوپر تیمم نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو ماریں، مار کے ہاتھوں کو جاڑ کے پہلے چہرے کا مسح کریں، پھر ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے زمین پہ، پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کا مسح کریں، بائیں ہاتھ کا مسح کریں۔ اس طریقے سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ یہ بات نشین رکھیں، جو چیز آگ میں نہیں جلتی یا نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے اور وہ جن سے زمین سے ہو، اس کے ساتھ تیمم جائز ہے۔ جو چیز جل جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اس سے انسان مسح نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا۔ زمین کی جنس سے جو چیز بھی ہوگی، مثلا پتھر ہے
یا چونا ہے زمین میں سے نکلتا ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پکی اینٹ ہو یا چینی یا مٹی کا برتن، اس پہ تیمم جائز ہے۔ یہ بات نشین رکھنے، پکی اینٹ ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کے آپ اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر کے تیمم کر سکتے ہیں۔ پکا فرش ہے، اگر اینٹوں والا دیوار ہے اینٹ والی، اگر ماربل لگا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی وہ کیونکہ پتھر ہے ماربل، آپ اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کے اپنے تیمم کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات نشین رکھ لیں، جس مٹی یا پتھر سے آپ تیمم کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا شرط ہے، وہ پاک نہیں ہوگا آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ یہ بات نشین رکھ لیں، جس مٹی سے آپ تیمم کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مٹی ہے اور اس پہ نجاست لگی ہے، ہوا آئے گی نجاست ختم ہو جائے گی، وہاں پہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن تیمم آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کھلی جگہ ہوتی ہیں، بعض ایسی یا گھر میں ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ بچے پاخانہ کر دیتے ہیں، چھوٹا پیشاب کر دیتے ہیں، یا غیر کھلی جگہ ہے تو وہاں پہ جانور وغیرہ جو ہے پیشاب کرتے ہیں، تو اس صورت میں جب وہ ہوا چلے گی تو ہوا اور دھوپ کی وجہ سے پیشاب کے اثرات ختم ہو جائیں گے، خشک ہو جائے گی جگہ، لیکن اس خشک جگہ کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا کہ یہ جگہ ناپاک تھی پہلے، تو یہ ہوا کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے یہ خشک ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ وہاں پہ تیمم نہیں کر سکتے۔ ہاں ایسی جگہ ہو جس کے بارے میں صرف ذہن میں وسوسہ آئے کہ پتہ نہیں یہاں پہ کسی نے ناپاکی نہ کی ہو، کہیں پہ کوئی گندگی نہ پھینکی ہو، یہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے، ایک وسوسہ ذہن میں آئے تو وسوسے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، پھر آپ اسے تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر کپڑا ہے، دری ہے یا لکڑی ہے، اس کے اوپر اتنی مٹی پڑی ہے، گرد پڑی ہے کہ آپ اپنے پنجہ اوپر لگائیں تو انگلیوں کے نشان جم سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ چٹائی ہے، دری ہے، اگر ان کے اوپر اتنی مٹی ہو کہ آپ ہاتھ اپنے اس کے اندر رکھ کے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کے ہاتھوں پہ مٹی نظر آئے ساری، تو آپ اس پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ گھر میں کہیں لکڑی پڑی ہوگی تو اس کے اوپر اگر گرد و غبار پڑا رہے تو اس گرد و غبار کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھیں تو اوپر پورا نشان بن جائے پنجے کا، تو اس صورت میں آپ اس لکڑی وغیرہ کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ چونا مٹی یا اینٹوں کی دیوار، چاہے گھر کی ہے چاہے مسجد کی ہے، اس سے تیمم جائز ہے، لیکن اس کے اوپر اگر آئل پینٹ وغیرہ ہوا ہو تو پھر اس صورت میں تیمم نہیں ہوگا۔ دیوار سادی ہو، اینٹ والی یا اس پہ چونا ہو، اس صورت میں اس کے اوپر تیمم جو ہے وہ انسان کے لیے جائز ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن نشین رکھ لیں، 1 کلومیٹر کے اندر اگر انسان کو پانی نہ ملے تو تیمم انسان کر سکتا ہے، یا ایسی بیماری انسان کو آ گئی کہ اب اگر وضو کرے گا تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس کے ڈاکٹر نے اسے بتا دیا ہے، یا انسان کا ایک اپنا تجربہ ہے کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو میری یہ بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ آج کل ٹھنڈ انتہائی شدید ہے، بعض بزرگ افراد بیمار ہوتے ہیں، انہیں سخت تکلیف ہوتی ہے، تو آج کل گیس بھی نہیں ملتی کہ انسان پانی گرم کر سکے، تو اس صورت میں اگر انہیں کوئی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو کہ ٹھنڈے پانی سے پھر مجھے بخار ہو جائے گا، طبیعت ناساز ہو جائے گی، تو اس صورت میں وہ پھر تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی پہ غسل فرض ہو گیا، کوئی بزرگ ہے یا بیمار افراد میں سے کوئی ایسا بیمار فرد ہے، اس پہ غسل فرض ہو گیا، لیکن اب نہائے گا تو بیماری پھر بڑھنے کا اندیشہ ہے، یعنی پہلے ہی بندہ بیمار پڑا ہے، اوپر سے غسل ہو گیا اور یہ موسم بھی ایسا ہی ہے، شدید ٹھنڈ ہے، ٹھنڈے پانی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ تیمم کرے گا، تیمم کے ذریعے ہی پاکی حاصل کرے گا۔ وضو کا اور غسل کا ایک ہی تیمم ہوگا، یعنی جس پہ غسل فرض ہے تو وہ ایک تیمم کرے گا، اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اگر انسان کے پاس پانی نہیں ہے
لیکن اس کے پاس آب زمزم پڑا ہے اور آب زمزم اتنا ہے کہ وہ آب زمزم سے وضو کرے وضو ہو جائے گا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ آب زمزم کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ یہاں پہ سب سے اہم ترین مسئلہ یہ سماعت فرما رہے ہیں، خصوصاً جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ اشد ضروری ہے، ذہن نشین رکھ لیں۔ اگر انسان مسجد کے اندر معتکف ہے یا انسان ویسے ہی مسجد کے اندر سو گیا تو سوتے ہوئے اسے احتلام ہو گیا، تو جو ہی آنکھ کھلے گی تو حکم یہ ہے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے تیمم کر لے، کیونکہ ناپاکی کے عالم میں مسجد میں چلنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جتنے قدم اٹھیں گے اتنا ہی گناہ اس سے ملے گا۔ تو حکم شرع یہ ہے کہ وہیں بیٹھے جو ہے تیمم کر لے اور پھر جلدی جلدی وہ مسجد سے باہر نکل کے یا اپنے غسل خانے میں جا کے غسل کرے، پھر جتنے وہ قدم وہ چلے گا اللہ کریم اس کو گناہوں کی آفت سے محفوظ فرما دے گا۔ اسی طرح خواتین، آپ کے گھروں میں خواتین ہیں، کوئی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد جو نفاس کا خون جاری ہوتا ہے اس نے پاکی لینی ہے اس سے، لیکن شدید سردی ہے اور عورت پہلے ہی بیمار ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہوئی، ڈیلیوری کے دوران ظاہر بات ہے عورت ویکنس ہو جاتی ہے اور یا آپریشن ہوا ہے، طبیعت پہلے ہی ناساز ہے، تو اس صورت میں بھی اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے اپنی نمازوں کو ادا کر لے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی ہے، یعنی بندہ کسی ایسے علاقے میں چلا جائے، ایسے گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جسے انسان تیمم کرے، یا پانی بھی نہیں ہے جسے وضو کرے، پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ انسان بس اشاروں کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر لے۔ نماز ایک دفعہ ادا ہو جائے گی، لیکن جب پانی ملے گا تو اس نماز کا اعادہ کرنا اس کے اوپر یہ ضروری ہوگا۔ دوسرا مسئلہ سماعت فرما رہے ہیں، اگر آپ نے تیمم کیا ہے تو جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں اسے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہ سمجھیے گا تیمم کیا تو اس کے بعد جو مرضی کرتے رہے تیمم قائم رہے گا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں کے ہونے سے انسان کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جب آپ تیمم کریں گے تو آپ کی یہ ہونٹ، لوگ تیمم کرتے وقت نا مٹی کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے تو انسان مٹی سے ویسے ہی کتراتا ہے، یہ فطرتی آج کل عمل ہے۔ خیر سے ہم لوگ کپڑے بھی سمیٹتے رہتے ہیں مٹی نہ لگ جائے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اسی مٹی میں ایک دن جانا ہے اور کپڑے اتار لیے جائیں گے، دو کفنوں میں لپیٹ کے انسان کو مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ مٹی ہم اپنے چہروں پہ نہیں لگنے دیتے، تو بعض لوگ تیمم کرتے وقت جب چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اپنے ہونٹ بند کر لیتے ہیں۔ اگر انسان نے اپنے ہونٹوں کو بھیج لیا یعنی کہ زور سے دبا لیا تو اس صورت میں اس کا تیمم نہیں ہوگا، یا اس نے آنکھ کی اپنی بند کر لی زور سے اور آنکھوں کا حصہ اس کے اوپر ممسا نہ ہو سکا تو اس صورت میں بھی اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے تو اس کا اتارنا انسان کے اوپر فرض ہے، وہ اتارے گا تب جا کے اس کا تیمم مکمل ہوگا۔ اسی طرح عورت ہے، اس نے ناک کے اندر نتھنی ڈالی ہے یا سونے کی وکیل کو کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس نے ڈالی ہے، اس کا اتار کے پھر تیمم کرنا اس کے لیے شرط ہے۔ اگر وہ نہیں اتارے گی تو اس صورت میں اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ کوئی شخص بیمار ہے شدید، کوئی بزرگ ہے، آپ نے اسے تیمم کروایا ہے، بٹھایا ہے، سہارا دیا ہے، تو وہ تیمم کی نیت خود کرے گا، یہ نہیں کہ آپ تیمم کی نیت کر لیں کہ میں آپ کو تیمم کروا رہا ہوں، اس سے اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ جس طرح بعض بزرگ بیمار ہوں تو لوگ انہیں جو ہے وضو کرواتے ہیں تو وہ خود ساتھ ساتھ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ساتھ دعائیں پڑھی، ہر جو ہے اعضاء جو ہے اس کو دھوتے ہوئے ساتھ ساتھ پانی ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھی، کسی نے دروشی پڑھا، تو اس صورت میں جو کروا رہا ہے وضو یا تیمم کروا رہا ہے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، جو انسان خود اپنی زبان سے کہے گا، نیت کرے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو سامعین ذکر اب آپ سماعت فرما لیں، جب بھی آپ نے تیمم کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، انگوٹھی وغیرہ اتار لینی ہے، ہاتھ صاف ہو۔ اب آپ نے زمین پہ رکھنا ہے، اگر مٹی ہے یا جن سے زمین سے کوئی چیز ہے،
انگلیوں کو کھول کے آپ نے زمین پہ رکھ کے اس کو ایک دفعہ آگے کرنا ہے، ہاتھ کو ایک دفعہ پیچھے کرنا ہے، آپ کی مٹی لگ جائے گی۔ اگر زیادہ مٹی لگ جائے، خشک مٹی ہو، اگر زیادہ لگ جائے تو پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو یوں کر کے آپ جھاڑ سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح زمین کے اوپر ایک دفعہ اپنے ہاتھ کو رگڑ کے چہرے کا مسح کریں گے، یوں پورے چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے کہ آپ کا یہ انگوٹھا یہ یہاں تھوڑی کے نیچے آئے، یوں آپ پورے آنکھوں کے اوپر سے ہاتھ آئے، آپ کے یہ پورا ناک اس کے یہ انگلیوں سے کلیئر ہو، یہ انگوٹھے سے آپ کا پورا داڑھی والا حصہ یہ سارا کلیئر ہو۔ اس طریقے سے ایک دفعہ آپ پھیرتے جائیں گے، آپ کے چہرے کا تیمم ہو جائے گا۔ پھر آپ ہاتھ نیچے رکھیں، پہلی طرح آپ ہاتھ آگے کریں، پیچھے کریں۔ پھر تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو یہاں سے نیچے لے جائیں گے، پھر اس ہتھیلی کے پیڑ کو اس کونی کے پیڑ کے اوپر پھیر کر یوں یہ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی پیچھے سائڈ سے پھیر کے نیچے لے جانا ہے، یہاں سے پھر ہاتھ کو موڑ کے اوپر لے آنا ہے۔ اسی طرح پھر بائیں ہاتھ کے یوں ہاتھ جو ہے دایاں ہاتھ نیچے سے پھیر کے لے جائیں گے، یہاں سے یہ اوپر والی سائڈ سے لے کے آئیں گے، بس آپ کا تیمم مکمل ہے۔ اللہ نے اس کی برکت سے آپ کے وجود کو پاک کر دی ہے۔ آپ بتائیں حضور کے صدقے اللہ نے کتنی آسانی دی ہے، کریم آقا کائنات کے صدقے اللہ نے اتنی خوبصورت آسانی دی ہے کہ میرے بندے تو بیمار ہو جائے، لاچار ہو جائے، پانی کے استعمال کے قابل نہ رہے یا بیماری کا اندیشہ ہو تو میری ذات سے دور نہ ہو، زمین میں نے نبی رحمت کے قدموں کی برکت سے پاک کی ہے، اس کے ساتھ پاکی لے کر آ جا، تیرا کریم رب تیرے ایک ایک سجدے کو قبول فرما لے۔ کسی حالت میں بھی انسان کو نماز وغیرہ معاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرا کام ہے میرے در پہ آنا، تو جس حال میں بھی آئے گا، جس طریقے پہ بھی آئے گا، تیرا کریم رب رحمت کے دروازے کھول کے جھولیاں تو پھیلا کے آئے گا، تو تیری جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو یہ آج کا تیمم کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ طریقہ اور مسائل تھے۔ اللہ کریم اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔